میرے حلقے میں 45,000 ووٹ سے میں جیتا. فارم 45 سارے میرے پاس موجود ہیں اور ہم عدالتوں کو بھی کہتے ہی رہ گئے کہ ایک دفعہ بلائیں تو صحیح، اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح. آر او صاحب جو عوام کے پیسوں پہ پلتا ہے، پیسہ تو ضائع کیا ہی کیا، ٹائم بھی ضائع کیا ہی کیا، لوگوں کے اوپر کا جو ٹرسٹ لیول تھا وہ بھی شیک کر دیا. ہم یہ تجربات کرتے آئے ہیں 75 سال میں، ہم نے غلطیاں بھی وہی پرانی کر رہے ہیں، یعنی غلطی بھی کوئی نئی نہیں کر رہے، اور ہم نے یہ ابھی 70 ارب روپے لگا دیے اور اس کے 10 روپے کی پینسل سے اس کے نتائج بدلتے. اس ٹائم بھی شیخ مجید صاحب جو ہیں ان کی 160 سیٹیں تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صاحب کی 81 سیٹیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. اس علاقے میں جو شامل ہے وہ چور تو ہے، ان کی نسلیں بھی آگے سے اپنے باپ کو چوری کہیں گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام فردوسی پوچھتا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے مہمان بہت خاص ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ہیں، سید محمد علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور NA48 اسلام آباد کے حلقے سے الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا. اور ابھی کل ہی میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ مہمان سے ہمارے صحافی بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا، صرف اتنا بتا دیں کہ جن کو دیا تھا وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کو میں نے ووٹ دیا تھا وہ رات کو جیت رہے تھے. تو یہی صورتحال رہی اور فارم 45 میں بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے، جبکہ فارم 47 میں نتائج جو ہے وہ بدل دیا گیا. تو شروع میں یہیں سے کروں گا. سر، ہم نے 70 ارب روپے لگائے الیکشن پہ اور 10 روپے کی پینسل سے ہم نے نتائج بدل دیے. ہاں، بڑی زبردست بات کی آپ نے جی. میں تو ہر جگہ ویسے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس غریب ملک کے ساتھ، اس غریب قوم کے ساتھ، اس محب الوطن لوگوں کا ساتھ جس طرح ستیہ ناش کیا گیا ہے جی، یہ لوگ جنہوں نے یہ ایسا کیا ان کو عبرت کا نشان ہونا چاہیے. جو جس نے غریب کے پیٹ میں روٹی تو نہیں ڈال سکے، جی جی، ان کو ان کی مرضی کی ووٹ ڈالنے سے بھی محروم کر دیا. بالکل. سو ان کو اللہ کی مار تو پڑے گی اور انشاءاللہ ان کو ان لوگوں کا جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، جیسے اب میرے حلقے میں 45,000 ووٹ سے میں جیتا اور فارم 45 سارے میرے پاس موجود ہیں. پہلی رات کو موجود تھے، ہم رات کو جشن منا کر آر او آفس گئے کہ ہم وہاں سے فارم 47 لیں گے، جی، لیکن آر او صاحب نے جنہوں نے آج تک کبھی اپنی شکل بھی ہمیں نہیں دکھائی، اور ہم عدالتوں کو بھی کہتے ہی رہ گئے کہ ایک دفعہ بلائیں تو صحیح، اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح. آر او صاحب جو عوام کے پیسوں پہ پلتا ہے اور یہ کیسے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر سکے، اپنا منہ کے اوپر کالک مال کے چھپا سکتا ہے. سو وہ کالک تو نظر آ گئی لوگوں کو جی. آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ 70 ارب روپیہ لگا کے ایک پین نب آف پین سے اس کو خس و خشاک کی طرح بہا دیا گیا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا. سو گزارش یہ ہے کہ پیسہ تو ضائع کیا ہی کیا، ٹائم بھی ضائع کیا ہی کیا، لوگوں کے اوپر کا جو ٹرسٹ لیول تھا وہ بھی شیک کر دیا آپ نے. بالکل. لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو جو خود انہوں نے بنائے تھے، جیسے کہتے ہیں نا سافٹ ریولوشن، ووٹ کے ذریعے انقلاب لانا تھا، وہ لوگ لے کر آئے اور انہوں نے ہر طرح کے اعلامیے کو جو پچھلے 2 سالوں میں بنائے گئے سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ عمران خان ہی ملک کا لیڈر ہے، وہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے. لیکن اس سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو ثابت کرنے میں جہاں 2 سال لگے، جہاں 200 مقدمات کیے گئے عمران خان صاحب کے اوپر، جہاں الیکشن کے بعد میرے اوپر بھی مقدمات کیے گئے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ جو چور ہے ان کا کام چوری ہے، ہیرا پھیری ہے. یہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ ان کے خون میں بس چکا ہے، ان کے اندر رچ بچ چکی ہے یہ چیز. تو ان کو نہ لوگوں کا احساس ہے، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، نہ ان کو اس ملک پاکستان سے کسی قسم کا پیار ہے. ان کو پیار ہے تو صرف اور صرف اقتدار سے. جی سر، اس وقت انڈیا کی ایک کمپنی جو ہے ٹاٹا، اس کا GDP ہمارے انفارچونیٹلی پورے ملک سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ اتنا آگے جا چکے ہیں. ہم یہ تجربات کرتے آئے ہیں 75 سال میں، ہم نے وہی غلطیاں دہراتے آئے، پرانی غلطیاں. وہ مصطفیٰ نواز ایک لائن بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غلطیاں بھی وہی پرانی کر رہے ہیں، یعنی غلطی بھی کوئی نئی نہیں کر رہے. اور ہم نے یہ ابھی 70 ارب روپے لگا دیے اور اس کے 10 روپے کی پینسل سے اس کے نتائج بدل دیے. اس سے پہلے ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس ملک میں جو لوگ ہیں رہائش پذیر، ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس سے پہلے ملک کے بھی 2 ٹکڑے ہم نے کر دیے. اور یہ کب تک ایسا آخر چلتا رہے گا؟ آخر کب حقیقی جمہوریت آئے گی؟ حقیقی طور پر پاکستان کب آزاد ہوگا؟ ہم کب آزاد ہوں گے؟ دیکھیں یار، بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ پڑھ کے بھلانے کے لیے نہیں ہوتی. بالکل. تاریخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس سے جو ہے آگے کے لیے، فیوچر کے لیے اپنا رائے عمل بنائیں، اس سے سبق سیکھیں. جی، سبق سیکھیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم 47 سے شروع کریں اور 71 کے بعد ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہوا. اس ٹائم بھی یہی کچھ کیا گیا تھا. اس ٹائم بھی شیخ مجید صاحب جو ہیں ان کی 160 سیٹیں تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صاحب کی 180 سیٹیں تھیں، 81 سیٹیں تھیں. تو ڈبل ان کے پاس میجورٹی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. میں کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ان کی پارٹی پہ بھی بین لگایا گیا، آزاد امیدوار کیے گئے، ان کے اوپر بھی بین لگایا گیا. اور سادہ اکثریت والا بندہ جو ہے، بلکہ ڈبل اکثریت تھی، انفیکٹ اس کو سائڈ پہ کر کے ایک کم اکثریت والے کو دیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا اس پاکستان میں.
تو بات یہ ہے کہ فوج سے پرچے کرانے سے، فوجی مداخلت سے، اسٹیبلشمنٹ کے بروئے کار یا ایڈمنسٹریشن کی مداخلت ہے، جیسے ہمارے آروز ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں انوالو ہوئی اور ان کو آروز بنا کے انہوں نے خود ہی پرچے بھی دیے اور خود ہی سارے کام کیے. جیسے میں پہلی نائٹ اپنا فارم 47 لینے کے لیے جب آر او آفس گیا تو وہاں پر رینجرز کو بلا لیا گیا اور مجھے اندر جانے سے روک دیا گیا. یار یہ لا قانونیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم تو شریف لوگ ہیں، ہمارے پہ پرچے بھی دو گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے. ہمیں روکو گے تو ہم یہ بھی تو کہیں گے آ کے آپ کے سامنے کہ بھائی ہمیں روکا گیا پولیس کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے، اور لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا. اس ڈاکے میں جو شامل ہے وہ چور تو ہے. ان کی نسلیں بھی آگے سے اپنے باپ کو چوری کہیں گی، اپنے آباء و اجداد کو چوری کہیں گی، کیونکہ چوروں کی اولاد ہے وہ. جو چوری کرے گا اس کو شاد تو نہیں کہہ سکتے. سو یہ ملک پاکستان چلانا ہے ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چلا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے کہا ہے چور کی سزا وہی ہے ہاتھ کاٹنا. بالکل. سو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ یار آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو چرا کے کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ اس ملک کے ساتھ ظلم در ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ زیادتی در زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے جس مقدمے کو میرے مقابلے میں سو کالڈ جتایا، ٹھیک ہے، اس کو جتا کر لے کر جعلی ووٹ سے جو 44,000 ووٹ سے آ رہا ہوا تھا وہ باہر تو نکلے. اس کو کہیں جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ، لوگ انتظار کر رہے ہیں، کوئی جوتیاں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی انڈے ٹماٹر لے کے بیٹھا ہوا، کوئی انک پاٹ لے کے بیٹھا ہوا، تو کیوں نہیں باہر نکل رہے ہو؟ سر وہ بلوں سے باہر نہیں نکل سک رہے، چوہوں کی طرح چھپ گئے. جب رات کو ہم نے بھی جشن منایا، آپ نے بھی، ہمارا وہ جو پولنگ اسٹیشن جاوا والا تھا، بھاری اپنا اکثریت سے وہاں پہ آپ جیتے، اور مدثر بھائی نے سارے عوام آ گئے رات کو ڈیرے پہ، بڑا جشن چلتا رہا لیٹ تک. تو صبح آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ نے دیکھا کہ فارم 45 پہ آپ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں؟ تو ایگزیکٹلی کیا فیلنگ تھی؟ مطلب اس ٹائم کیا ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے جمہوریت؟ یہ فیلنگس تو جو ہے نا بیان نہیں ہو سکتی جی. یہ ایک تو جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتی ہے. لیکن تھینکس ٹو عمران خان صاحب جی، میں نے ان کو جیل میں دیکھا، بڑی کڑی پوزیشن میں دیکھا، ان کی فیملیز کو باہر رلتے ہوئے دیکھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو دیکھا، ان کے بیوی بچوں کو دیکھا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں سردی کے اندر، قہر کی سردی کے اندر وہاں کھڑا ہونا اور دھکے کھاتے ہوئے دیکھا. سو اس سے صبر بڑا آیا، اس سے بہت سی چیزیں سیکھی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. بالکل. عمران خان صاحب وہ لوگ ہیں جو بہت ہی پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک عظیم شخصیت ہے، جو خالی پاکستان کے نہیں اسلامی دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے، جو خالی پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. جب اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ صبر کر کے بیٹھا ہوا، تو ہم نے بھی یہ چیز سیکھی کہ صبر کرنا ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. الٹیمیٹلی یہ ہمارے ہی فتح ہونی ہے، کیونکہ یہ عوام کی فتح ہے. آواز خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. یہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں نا، ان کو سن 47 سے آج تک دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ عبرتی بنایا گیا. سمجھتے نہیں ہیں، وقت گزرتا ہے، زخم ہیل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. سر اس وقت ایسی چیزیں جو ہیں وہ کتنے مقدمے ہیں اس وقت، اور کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 200 کے قریب مقدمات تھے، جن میں سے سائفر، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، یہ مقدمات آگے، عدت والا، جن میں ان کو کئیوں میں 3 میں کنوکشن دے دی گئی. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں نا پیارے بھائی، وہ سارے کے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. بالکل پولیٹیکل مقدمات کے نہ منہ ہوتا ہے، نہ سر ہوتا ہے، نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ اس میں. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، میں بڑا ہی افسوس سے کہتا ہوں، کیونکہ میرا ایک لیگل فیکولٹی سے تعلق ہے، میرا بریڈ اینڈ بٹر وکالت ہے. ہم نے گراس روٹ لیول سے پھٹوں سے وکالت سٹارٹ کی، اسی لیے شاید میں لوگوں کے بہت قریب ہوں، لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہوں. اور سپریم کورٹ تک پہنچے تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، اور جب عدلیہ انصاف کرنے میں ڈیلے کرے، انصاف کرنے کے تقاضے پورے نہ کرے، اور سب سے پہلے اگر کوشچن مارک عدلیہ پہ آ جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا. کیونکہ منصف جو ہے اس کے پاس اگر وہ ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کرتا ہے تو اس کے پاس بخشش نہیں ہے. خدا کی ذات نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں منصف بنا کر بھیجا تھا اور تم نے انصاف کا کیا اشر نشر کر دیا. اب جواب دے تو عدلیہ بھی ہوگی. میں اس چیز پہ بالکل متفق ہوں، اور میری رائے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر عدلیہ وقت پر اور صحیح فیصلے کر دے تو ملک کبھی بھی اتنے دورائے پہ لا کے کھڑا نہیں ہوتا. جب آپ لٹکا دیتے ہیں، آپ محفوظ فیصلے رکھ لیتے ہیں، اور محفوظ اس ٹائم سناتے ہیں جب ٹائم بارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. جب بندہ سزائے موت ہو کے دفن بھی ہو چکا ہوتا ہے تب اس کی اپیلیں نکل رہی ہوتی ہیں. جب 24 سال کے بعد بندے سزا بھگت کے باہر آ جاتے ہیں تو اپیلیں لگ رہی ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی بات بتا دوں، آپ نے کہہ دیا ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی کرنے والے کو بھی تو سزا دو نا. بالکل، ان کو کس سے سزا دینی ہے؟ ان کی اولادوں سے لو پرسنٹ پرویلیج. جس نے غلط کیا، بندہ ہینگ کر دیا، جو کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہینگ کر دیا. اچھا آپ 40 سال بعد کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو بھائی وہ جو اس کے پرسنٹ پرویلیجز ملے ہیں، جو ان کی اولادیں عیاشیاں مار رہی ہیں، تو ان سے لو، تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ چلے، تاکہ آج جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ کل اگر میں جاؤں گا غلط فیصلہ کروں گا
کسی کی حق تلفی کروں گا, بالکل. کسی کا رائٹ, اس کا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ اس سے چھینوں گا, تو میرے جانے کے بعد ہی بخشا نہیں جاؤں گا, میری اولادوں کو بھی بکنی پڑے گی. سیم از ہیپننگ ود دی ٹرائل کورٹس, جنہوں نے عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا, شاہ محمود صاحب کا ٹرائل کیا, جنہوں نے لیگل ایمبیگوٹیز کی, جنہوں نے ہمارے وکیل ہوتے ہوئے ہمیں باہر بٹھا کے اپنے وکیل مقرر کرائے سرکار کے, نہ جرا ہونے دی, نہ اس کے اندر کراس ایگزامینیشن صحیح طریقے سے ہونے دیا, نہ اس کے اندر 342 کے اسٹیٹمنٹ ہونے دی, اور کھڑے ہو کے فیصلہ سنایا اور بھاگ گئے. ان کو بلاؤ تو صحیح, لیکن کیسے بلائیں گے, کیونکہ وہ تو حکومت نے اپوائنٹ کیا 3 سال کے لیے. جب ہم اعلیٰ یا عدالت عظمیٰ سے بات کرتے ہیں یا عدالت عالیہ کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم تو ان کو کہتے ہیں بھائی جان یہ کام وہ کریں عدلیہ کے اندر جو انصاف کرنے کا تقاضا پورا کر سکتے ہوں. اگر انصاف ہی نہیں ہو سکتا, انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے, تو لوگوں کا ٹرسٹ شیک تر ہوتا جائے گا, جو اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس ملک کے ہم کمپوننٹ ہے, یہ ملک چلتا ہے عوام سے, عوام کی محنت سے, عوام کی جدوجہد سے, اعلیٰ افسروں کے احکامات سے نہیں چلتا. یہ چوری کی ہوئی مینڈیٹ, چوری کی ہوئی حکومت سے نہیں چلتا. آپ جتنا مرضی شہباز شریف کو بٹھا لیں, جو مرضی کر لیں, آج تک اٹھا کے دیکھ لیں کتنی پولیٹیکل گورنمنٹس نے اس کو ویلکم کہا ہوا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ سے ویلکم نہیں کہا. ایون آپ امریکہ کا بھی کہتے ہیں اور یورپین یونین کا بھی کہتے ہیں, انہوں نے بھی دیکھ لیں ویلکم جس انداز میں وہ کرتے ہوتے ہیں ویسے انہوں نے نہیں کہا. سو یہ آپ کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے, اور یقین جانے یہ پبلکلی باہر نکلے تو ان کو پتہ لگے کہ ان کے ساتھ لوگ حال کیا کرتے ہیں, ان کا اشر کیا کرتے ہیں. سر ابھی کیا لائے عمل ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ یہ جو مبینہ دھاندلی ہے اس کے خلاف کوئی لانگ مارچ کریں گے, کوئی احتجاج کریں گے, دھرنا کریں گے؟ جو تحریک حق پہ چلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. بالکل. تحریک پاکستان حق پہ چلی اور وہ کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے, 2 کو نیشن تھیوری پہ آپ لے کر آئے, کامیاب ہوئی. بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا تو نواز شریف کو اور فاروق لغاری کو لے کر چلی گئی تھی ساتھ, وہ کامیاب ہوئی تھی تحریک. آپ کی ثابت ہوا بعد میں کہ اسی نواز شریف نے جو عسکر خان پٹیشن آئی کہ 90 کے اندر IGI بنا کے سب کو رگڑا دیا انہوں نے. ان کا تو کام ہی ہے, یہ تو کرتے ہی ہیں. تو یہ جن کے چور ہوتے ہیں ان کے پاؤں بڑے کچے ہوتے ہیں. ابھی مجھے آپ بتا دیں, مجھے آپ ایک بات بتا دیں, یہ چوروں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, تو چوروں سے بھی بدتر ہو گئے. انہوں نے تو اتنا اپنے آپ کو زمین کے اندر گھسا دیا ہے کہ یہ تو انسان کہتے ہوئے بھی ان کو ہمیں شرم آتی ہے. کل 10 دن پہلے, آپ مہینہ پہلے سنے تو یہی مریم نواز وزیر اعلیٰ صاحب جو صاحبہ بنی ہوئی ہیں ہار کے الیکشن, یہ کہتی ہوتی تھی میرے دونوں بھائی تو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے, وہ تو انگلش نیشنل ہے. آج اس کا بھائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کل کہہ رہا تھا میں الحمدللہ پاکستانی ہوں, میں پاکستانی شہری ہوں. اور یار کچھ تو شرم کر لو, کچھ تو حیا غیرت کر لو. تم لوگوں میں تو بالکل ہی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنی زبان پنجابی میں پٹواری میں, اور چھٹاکی رتی برابر بھی تو کوئی نہیں رہا حق نہیں گل کرنے نا, ظرف ہی کوئی نہیں ہے. تو بے ضمیر بے ظرف لوگ ہیں جی. ان کے ساتھ جو باہر ہوتا ہے انگلینڈ میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں قابل, کبھی آپ اللہ آپ کو لے کے جائے, آپ وہاں دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ وہاں ہوتا کیا, ان کا اشر نشر کیسے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, ایسے چل نہیں سکتی. ہم نے اپنا احتجاج کرنا ہے جی, ہم لیگل فریم ورک میں رہ کے احتجاج کریں گے. ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم دھرنے بھی دیں گے, ہم دھرنوں کے ساتھ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے آخری پیک تک جائیں گے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن ہمارا اجازت دیتا ہے, اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر آئیں گے. انہوں نے بھاگ جانا, یہ 6 مہینے بھی حکومت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ سر.